السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قنوت نازلہ ہندوستان میں خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً مسلمان اس وقت جن حالات سے دوچار ہیں، ضروری معلوم ہوا کہ ایسے وقت میں نبوی تعلیم کی رہنمائی کی جائے، جن میں اصل تو گناہوں سے توبہ اور تعلق مع اللہ ہے، اور من جملہ ان کے قنوت نازلہ کا اہتمام بھی ہے، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی عام اور عالمگیر مصیبت نازل ہو جاتی، مثلاً غیر مسلم حکومتوں کی طرف سے حملہ اور تشدد ہونے لگے، اور دنیا کے سر پر خوفناک جنگ چھا جائے، یا دیگر بلاؤں اور بربادیوں میں مبتلا ہو جائے، تو ایسی مصیبت کو دفع کرنے کے لیے فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اور جب تک وہ مصیبت دفع نہ ہو یہ عمل برابر جاری رہتا۔ احناف کے نزدیک صرف صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھ کر امام کے لیے قنوت نازلہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ دوسری کسی جہری، سری یا جمعہ وغیرہ کی نماز میں قنوت نازلہ احناف کے نزدیک مشروع نہیں ہے۔ قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر امام قوما کرے، اور اسی حالت میں دعائے قنوت پڑھے، اور جہاں جہاں وہ ٹھہرے وہاں سارے مقتدی آہستہ آہستہ آمین کہنے لگے۔ دوران دعا امام اور مقتدی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ لٹکائے رکھیں گے، پھر دعا سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور بقیہ نماز امام کی اقتداء میں معمول کے مطابق ادا کریں۔ اگر یہ دعا مقتدیوں کو یاد ہے تو بہتر ہے کہ امام بھی آہستہ پڑھے اور سب مقتدی بھی آہستہ پڑھیں۔ قنوت نازلہ کا حکم عام ہے، مرد عورت امام منفرد ہر ایک کو شامل ہے۔ جماعت کے قید اور مردوں کی تخصیص اور منفرد یا عورتوں کے لیے ممانعت کی صریح اور صحیح دلیل منقول نہیں ہے، لہذا منفرد اور عورتیں اپنی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ سکتی ہیں، مگر عورتیں زور سے نہ پڑھیں۔ قنوت نازلہ مختلف روایات میں قدر مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ ایک جامع دعا یہ ہے: